آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں، یقیناً یہ دعا کا ایک سلسلہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ یہ سچی بات ہے کہ مانگنا رب سے چاہیے، اور جب بندہ مانگتا ہے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے یہاں واضح فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور یہاں صیغہ امر کے ساتھ ہے۔ بعض علماء نے تو وجوب کا حکم کیا ہے کہ مانگنا ضروری ہے، بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں اور دیگر کتب کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو بندے اللہ سے سوال نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا غضب نازل کرتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگ رہے۔ اس واسطے اپنے رب سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہمارے ذہن بڑے وسیع ہیں، اس حساب سے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، ہم بس اوقات دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے وقت قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دعا کریں اور وہ قبول نہ کرے۔ اب بسا اوقات یوں ہوتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے تو 40 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے حج کروا دے، تو میری دعا ابھی تو قبول نہیں ہوئی۔ وہ بسا اوقات ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں میں پیپروں میں پاس ہو جاؤں، بسا اوقات وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اب قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، یہاں دعا ہو رہی ہے لیکن رزلٹ نہیں آ رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، وہ اسی موضوع پر آپ نے ترتیب دی ہے۔ اس کے اندر آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب دعا کی جائے تو سب سے پہلے دعا کرنے کا جو طریقہ شرع نے بیان کیا ہے نا، اس کے مطابق دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ دعا ہماری قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کا شرع میں طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے علماء جس بات کا ذکر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دعا کی جائے نا تو اس وقت نہ بندے کو حد سے آگے بڑھنا چاہیے اور نہ حد سے پیچھے آنا چاہیے، یعنی رائٹ لیفٹ نہیں ہونا چاہیے، سجے کھبے نہیں ہونا چاہیے، بیٹے بیٹھ جائیں یا گزر جائیں۔ گرامی قدر حضرات، اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ جب دعا کی جائے تو بندہ نہ حد سے بڑھ سکتا ہے نہ کمی کی جانب آ سکتا ہے، وہ چیزیں کیا ہے تاکہ پہلے اس بات کا تعین ہو جائے؟ اس کی میں وضاحت یوں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے مسجد نبی شریف کے اندر، ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی تو بعد میں دعا کرنے لگا اللہم ارحمنی ورحم محمد، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور میرے نبی پہ رحمت فرما۔ توجہ کر رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ جب اس نے یہ کہا نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا تو کنجوسوں والی ہے، یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا اس بات کو آپ واضح فرما دے تاکہ مجھے اور اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ سے رحمت طلب کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کر رہے ہو کہ صرف تیرے اور میرے لیے رحمت ہے کہ آپ باقی جہان میں مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے نہیں مانگ سکتے ہو؟ تو فرمایا جب بھی مانگنا ہے تو کنجوسوں کی طرح نہ مانگو، تم کوئی دنیا داروں سے مانگ رہے ہو، تم تو اپنے رب سے مانگ رہے ہو۔ رب سے جتنا کھلے الفاظ کے ساتھ مانگا جائے رب اتنا زیادہ خوش ہو کے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے نا تو بالکل ہم نے حد سے نیچے نہیں آنا، مطلب اتنا محدود کام۔ بسا اوقات لوگ دعا کرتے ہیں نا میرے بچے نوکری لگ جان، میرے بچیاں دی صحت تندرستی ہوگئے، میرے بچے پاس ہو جان، تیرے بچے پاس ہو جان تو باقی کدھر جان، کوئی بھی سمجھا نہ سانو۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کا مطلب یہ ہے والدین کو دعا کرنا منع نہیں ہے، یہ دعا کریں لیکن باقی سب کے لیے بھی دعا مانگے۔ ہو سکتا ہے باقیوں کے لیے جب تو دعا کرے تو اللہ تیرے بچوں کی بھی بگڑی بنا دے نا جی،
سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے جب دعا کی جائے تو اس وقت سب مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو طلب کرنا چاہیے. اگر بندہ کم کر دے تو یہ کمی کی جانب آ جاتا ہے. اچھا، حد سے بڑھنا کیسے نہیں چاہیے؟ ایک شخص نے نماز پڑھی اور وہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ جنت میں مجھے دائیں جانے والا محل عطا کر دے. اسے بھی یہی بتایا گیا اللہ سے سودے بازیاں کرتے ہو، یہ کون سی بات ہے کہ دائیں جانے والا محل عطا کر دے؟ فرمایا اے بندے، اگر مانگنی ہے تو جنت مانگ، اور اگر زیادہ طلب ہے تو فردوس مانگ. جنت کے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ فردوس ہے، اور جنت الفردوس وہ ہے جس میں آپ کے اور میرے محبوب جلوہ گر ہوں گے اور خوش نصیب وہاں پر ہوں گے. سمجھ آئی؟ تو یہ مانگو. یہ کہنا کہ دائیں جانے والا محل، فرمایا اللہ سے سودے بازیاں نہ کر. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے 10 محل بنائے ہوں اور تو ایک ہی مانگ رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی زبان سے کر رہا ہے. اس واسطے جب رب سے طلب کیا جائے تو اس وقت اللہ سے پابندیاں لگا کے سودے بازی والا مسئلہ نہ ہو، کھلے دل سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ جب دعا کی جائے تو نہ حد سے بڑھنا ہے نہ کمی کی جانب آنا ہے. اب اگر یہ دو باتیں سمجھ آ گئی، یہ دعا کرنے کا پہلا تقاضا ہے، یہ دعا کرنے کا طریقہ کار میں سے پہلی چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اب ذرا دوسری بات سماعت فرمائیں.